اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وحاد النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، یعنی جو ان کے ماننے والے ہوئے، اور یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایمان والے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے، ولی المؤمنین. دوبارہ یہاں پر پھر ہم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے. تو اس سے ہم کو ایک دم قوت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ یہودی اور نصرانی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے دین کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور ان کا اس طریقے سے اپنے دین کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا بالکل اللاجک تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جو پیغمبر تھے جن کو وہ مانتے تھے، ان کی بات کے ان کے جو ٹیچنگز تھے ان کو پوری طریقے سے نہیں مانے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو بشارت دی گئی تھی، آپ کے تعلق سے جو اوصاف ہمیں کا تذکرہ بتایا گیا تھا، وہ سب سن چکے تھے لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وہ اپنے نبیوں کے پورے تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور یہ کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ آپ کے ماننے والے زیادہ تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے دین کو پھیرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو رد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سچے مسلمان تھے، ہر ایک سے جدا تھے وہ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اس طریقے سے ان کی یہ جو دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، وہ بالکل رد ہوتا ہے. ہم اس سے پہلے یہ دیکھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ملک جو ہے عراق تھا. عراق میں آپ کی پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی، آپ وہاں پر اپنے ایک پختہ عمر کو پہنچے، اور عقل و فراست وہیں پر آپ نے پائی. اور اس کے بعد جب وہاں پر یہ معاملہ ہوا بتوں کو توڑنے کا، تو پھر نمرود نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کی تفصیل بھی ہم سن چکے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 اور 258 میں. اور پھر اس کے بعد جب نمرود لاجواب ہو گیا تو وہ بوکھلا گیا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو فیس کرنے کے اہل اپنے آپ کو نہیں پا رہا تھا، اور وہ وہی اپنی گمراہی اور اندھیروں اور جہالت کی زندگی گزارنا وہ قبول کر رہا تھا. اس لیے ایک ایسے اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے پیغمبر کو جو کہ سچی تعلیمات انسانیت کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس کو وہ قبول نہ کر پا رہا تھا. اس لیے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ سلطنت اس کی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام اب اپنا وطن چھوڑ کر، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں پر آپ پرورش پائے، جہاں پر آپ کا خاندان ہے، جہاں پر آپ کے شناسہ لوگ ہیں، آپ اب یہاں سے نکل کر ملک شام کی طرف عزم کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی. ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ مال و دولت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ اس لیے جا رہے ہیں جو توحید کی امانت آپ کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عقل سلیم عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت عطا کی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کو ایک ہونا قبول کیا، اللہ کی عبادت کو واجب قرار دیا، اس امانت کی حفاظت کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ کر ایکا و تنہا شام کی طرف بے سر و سامانی کی حالت میں تنہا نکل جاتے ہیں. دیکھیے کیسی یہ قربانی ہے ایمان کو بچانے کے لیے. یہ پیغمبروں کی زندگیاں ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم نے تو اب ہمارے مشن کے لیے ایسی بڑی بڑی عظیم قربانیاں پیش کی تھی، آج تم لوگ کیا کر رہے ہو؟
آج ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اسلامی تعلیمات کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے چیزوں سے آج ہم کمپرومائز کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی، کیا ہماری پرسنالٹی، کیا ہمارے گفتار اور عادت و اطوار، ہمارے معاملات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں؟ کیا وہ امانت جو ہمارے پاس نسل در نسل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے، کیا ہم اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ سوال آج مجھ کو اور آپ سب کو کرنا ہے کہ ہم اپنی امانتوں کا حق کس طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ دیکھیے کہ آپ یہی امانت کو بچانے کے لیے، اس خزانے کی حفاظت کے لیے آپ عراق چھوڑ رہے ہیں اور شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اب شام میں جو وہاں پر آپ گئے تو وہاں پر بنو حران نامی ایک قبیلہ تھا، اور وہاں کے بھی لوگ کوکب پرستی میں مبتلا تھے۔ وہاں پر بھی آپ نے ایک اللہ کے ہونے کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا، اور ہاران نامی ایک شخص تھے جن کی بیٹی حضرت سارہ سے آپ کا نکاح کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سارہ سے نکاح ہونے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف لوگوں کو بھیج کر مصر کی طرف جب جا رہے تھے، شام سے نکل کر جب آپ یہاں پر بھی کوکب پرستی کی آپ نے رد فرمایا کہ یہ ستارہ پرستی نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے بعد یہاں کے بھی لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کیا کہ آپ یہاں پر نہ رہیں، آپ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو یہاں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، شام سے نکل کر مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ یہاں سے جو راستے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر راستے میں ایک ایسے بادشاہ کی سلطنت پڑتی تھی جو عورتوں پر نیت زیادہ خراب کیا کرتا تھا۔ تو پھر اس نے لوگوں کو بھیجا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑ کر لائیں، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب لے کر جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اگر تم سے میرے بارے میں رشتہ پوچھے تو کہہ دینا کہ میری بہن ہو۔ تو یہاں پر یہ بات مفسرین اور بزرگان نے دین اور علماء اکرام نے بتائی ہے کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہی کہ اس وقت توحید کے علمبردار، دین اسلام کے امین اس وقت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ہی تھی، اور یہ اس طریقے سے دینی بہن بھی ہوتی تھی حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر آپ یہ اس لیے کہے کہ وہ بادشاہ اگر کوئی عورت یہ کہتی کہ جو شخص میرے ساتھ ہے میں اس کی بہن ہوں، تو وہ اس پر دست درازی کرنے سے اپنے آپ کو روکے رہتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا، اور حضرت سارہ علیہ السلام جب وہاں پر لوگ لے کر جا رہے تھے تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی زیادتیوں سے میری حفاظت فرمانا۔ اور جیسے ہی یہ شخص حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا۔ جب اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور یہ چیخ و پکار کرنے لگا تو کئی محافظ آئے اس کی مدد کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے بادشاہ کو، یہ دیکھنے کے لیے، لیکن وہ آئے اور اس کو کوئی نہیں بچا سکا۔ اور حضرت سارہ علیہ السلام جو محافظ وہاں پر آئے تھے اور جو گڑبڑ وہاں پر ہو گئی تھی اس سے آپ ٹھٹک گئیں کہ کہیں یہ معاملہ کچھ اور بڑھ نہ جائے۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اسے ٹھیک کر دیجئے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اسی طریقے سے اس نے دست درازی کی کوشش کی، پھر سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا اور اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی، اب کی بار آپ دعا کریے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کہ میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ اسی طریقے سے ہوا، اور جب یہ اچھا ہو گیا تو اس نے اپنے محافظ سے کہا کہ تم کس کو لے کر آئے ہو؟ یہ مجھ کو تو انسان نہیں لگتی ہے بلکہ یہ مجھ کو جن لگتی ہے۔ اور اس نے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، کیونکہ ایک بہت بڑا معجزہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کا دیکھ چکا تھا کہ جب بھی وہ ان کی طرف بڑھتا تھا تو اس کا جسم مفلوج ہو جایا کر رہا تھا۔ تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پشیمانی کی حالت میں، ڈر یا گھبراہٹ کی وجہ سے کہ آئندہ ان کی دعا بدعا میرے لیے کچھ نقصان نہ پہنچائے، واللہ عالم، بہرحال اس نیت سے اس نے یہ اپنی بیٹی یا اپنے دربار کی خاتون کو حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، اور کچھ تحفے بھی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بتایا کہ اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے یہاں پر ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کا دین میں یعنی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات حاصل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر جہاں ایک آدمی جس طریقے سے مرد آدمی عبادتیں کر کر اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے، تقوی کی منزلیں پا سکتا ہے، اللہ کا قرب پا سکتا ہے اور مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک عورت بھی جو اپنی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہتی ہے، نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اس کے اندر کھوٹ اور دکھاوا نہیں ہوتا، آمیزش نہیں ہوتی ہے جھوٹ کی، تو یہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ اونچے درجات عطا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم کو حضرت سارہ علیہ السلام کے اس واقعے سے نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عفت کی حفاظت کی مدد فرمائی۔ اور پھر اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے نکل کر اب فلسطین کی طرف جاتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ فلسطین آتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ سدون کی طرف جائیں اور وہاں پر تبلیغ دین کا کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ہم آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے علاوہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہم کو حضرت لوط علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آتے ہیں جو کہ پیغمبر ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ رہا، آپ کی رشتہ داریاں رہی پیغمبروں کے ساتھ، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو آپ بھیجتے ہیں سدون کی طرف، اور حضرت لوط علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی حاران تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 85 سال کی ہو گئی، 85 ایئرس کی ہو گئی تھی، اور حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میری عمر بھی اتنی ہو چکی ہے، میرے خاوند کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے اور ابھی تک میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیوں نہ آپ حضرت حاجرہ سے نکاح فرماتے۔ تو اس طریقے سے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ہوا، اور اللہ کی مشیت بھی یہی تھی، اور حضرت حاجرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو کئی طریقے سے آزمایا اور وہ اپنی بات میں پورے اترے۔ تو اس طریقے سے جب اتنی بڑی عمر کے بعد، اتنی مدتوں کے بعد انسان کی زندگی میں اولاد آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو آزماتا ہے کہ کیا میرا یہ خلیل، اس کے دل میں ابھی بھی میری ویسی ہی محبت ہے، اتنی بڑھاپے کی یعنی اتنی بڑی عمر میں اس کو بیٹا ہوا ہے، کیا یہ بیٹے کی محبت میں غلو ہو چکا ہے، یا پھر اپنے رب کی محبت اس کے پاس ابھی بھی سرسبز و شاداب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے اور جو کچھ سینوں کے راز ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں، خیالات سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے دنیا کی چیزوں میں اپنا دل نہیں لگاتے ہیں، شاید کہ ان کا عشر عشیر میرے دوسرے بندوں میں منتقل ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا، اور پھر آپ سے ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے یہ لیا کہ آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی اس بیوی کو اور بچے کو، وہ بیوی کو جس نے آپ کو ایسا پیارا بیٹا دیا ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیارا بیٹا دیا ہے، ان کو اور اپنے پیارے بیٹے کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، جہاں پر وادی غیر ذی زرع یعنی کہ جہاں پر ایک تنکا نہیں اگتا ہے، جہاں پر کوئی بندہ نہیں رہتا ہے، جہاں پر کوئی پانی کا خطرہ نہیں ہے، ایسے مقام پر لے جا کر ان کو چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں اپنے زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں، مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس مقام پر جہاں پر کعبۃ اللہ آج موجود ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے صاحبزادے کو وہاں پر چھوڑتے ہیں۔
جن کے ساتھ خورد و نوش کے لیے کھانے اور پینے کے لیے کچھ دن کا ہی سامان رہتا ہے. کتنے دن کا سامان انسان ڈھو کر اپنے ساتھ لا سکتا ہے؟ اتنے لمبے سفر کے بعد اس زمانے کا سفر کتنا سامان انسان لا سکتا ہے؟ بالکل چند دنوں کے لیے سامان تھا آپ کے پاس پینے کے لیے، کھانے کے لیے. اور وہاں پر وہ دونوں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بڑی حیرت میں ہو گئیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. حضرہ علیہ السلام بڑی حیرت زدہ ہو گئیں کہ بچے کی ذمہ داری ہے اور میں اکیلی خاتون، یہاں پر کوئی مجھ کو بندہ نظر نہیں آتا ہے جس سے کہ میں مدد طلب کروں، اور نہ کوئی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں جہاں سے میں پانی حاصل کروں یا کھانے کے لیے کچھ چیزیں خرید سکوں. لہٰذا آپ بہت حیرت زدہ ہوتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر یہی سوال کرتی ہے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے ہیں. اور پھر ابراہیم حضرت علیہ السلام آپ کی خاموشی سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ دیکھیے کس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر نامدار کی آپ فطرت سے آپ واقف تھیں. آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو اللہ نے ایسا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کہا کہ ہاں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قلب سلیم کے حامل تھے. یعنی کہ آپ کا دل بڑا رقیق تھا، محبت بہت تھی آپ کے دل میں، لیکن یہ تمام چیزیں جو تھی بظاہر سننے والے اور پڑھنے والے یہ نہ سمجھے کہ کیسا ہے کہ ایک اپنی بیوی کو اور چھوٹے بچے کو اس طریقے سے وہاں پر چھوڑنا اور نکلنا کس طریقے کی سنگینی کی بات ہے. اس بات کی قرآن بھی تردید کرتا ہے. ایسی بات میرے خلیل کی جانب نہ آئے. اللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خلیل بہت نرم دل کا حامل، بہت اور رقیق القلب ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے یہ اپنے آپ کو سرنگو کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والے تھے، اللہ کے حکم کے آگے وہ جھک جانے والے تھے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ہاں. تب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. کیسی نیک خاتون تھی اور کیسا ان کا اعتماد اور یقین اللہ پر تھا، توکل تھا کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی طرف چل پڑی. چند دن ماں اور بیٹے کے اس وادی میں ویرانے میں گزرتے رہے. جو اپنے ساتھ خوراک اور پانی تھا اسی پر بسیرا ہوتا رہا. اور چند دنوں کے بعد یہ جب پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، تو ننھے اسماعیل بہت بے چین ہو گئے. پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت بے چین ہو گئے. آج ہم بڑے اطمینان کے ساتھ زمزم پیتے ہیں، آج ہم زمزم حاصل کرتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، اور یہ زمزم کس کی قربانیوں کے صدقے ہم کو ملا ہے. کیسی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، کیسی قربانی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ہے. کیا ہم زمزم پیتے وقت ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم زمزم پیتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کو یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں ننھے بچے کو اتنا پیاسا، تڑپتا، بلکتا دیکھتے رہے اپنے ماں باپ، اور ان کو اللہ کے حکم کے آگے جھکنا پڑا. تو یہ اتنی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ جب بندہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کے سپرد کرتا ہے اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مال کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ہر طریقے سے نکل کر ایک سو ہو کر جب اللہ کی طرف آ جاتا ہے، ہر چیز پر اللہ کے حکم کو مقدم رکھتا ہے، ہر محبت پر اللہ کی محبت کو مقدم رکھتا ہے، اس کے آگے کوئی اور دوسری چیز معنی نہیں رکھتی کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو وہ اپنی بیوی اور بچے کو میدان میں ویرانے میں چھوڑ کر ہرگز نہیں آ سکتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو صرف ایک ہی دھن تھی، وہ دھن تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رب کا جو حکم ہے مجھ کو وہی حکم بجا لانا ہے. حضرت ابراہیم کی یہی دھن آپ کو اللہ کا خلیل بنائی. اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ بہت بے چین ہوئے تو ماں کی مامتا تھی، بیٹے کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر، تڑپتا ہوا دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت بے چین ہو گئیں. آپ کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ کا دودھ خشک ہو چکا تھا، چونکہ آپ کے لیے کھانے اور پینے کا کوئی وہاں پر سامان میسر نہیں تھا.
اور آپ وہاں پر دیکھی ایسی جگہ تھی جو کہ اطراف میں پورے پہاڑوں سے گھیری ہوئی جگہ تھی، اور آپ نے اپنے قریب میں جو پہاڑ دیکھا جس کا نام آج ہم صفا کے نام سے جس کو جانتے ہیں، اس صفا پہاڑی پر حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہوئی گئیں، شاید کہ اونچائی پر چڑھ کر آزو بازو کے علاقوں پر نظر دوڑاؤں کہ کہیں کچھ پانی کے آثار نظر آ جائیں، کہیں کچھ لوگ نظر آ جائیں، کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے جو وہاں سے گزر رہا ہو، تو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے میں کچھ ان سے لے لوں، یا پھر کہیں پانی نظر آئے تو جا کر حاصل کروں۔ اس خیال کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر چڑھی، اور پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر آپ چاروں طرف نظر دوڑائیں، لیکن آپ کو وہاں پر کوئی تنکا نظر نہیں آیا، اور آپ اس پہاڑی سے بے چین ہو کر نیچے اتری اور یہ سوچی کہ سامنے ایک پہاڑ ہے، اس جانب چڑھ کر دیکھوں کہ شاید اس پہاڑ پر چڑھ کر دیکھنے سے کہیں کچھ آثار نظر آ جائیں، کہیں کچھ میرے بیٹے کے لیے مل جائے۔ یہ سوچتے ہوئے آپ صفا پر سے اتری اور پھر مروہ پر چڑھنے لگی۔ جیسے ہی آپ صفا پر سے اتری، نشیب میں چلے گئے، آپ اتار کے علاقے میں چلے گئے، ڈاؤن میں چلے گئیں، تو وہاں سے آپ کے فرزند آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ وہ علاقہ تھا جو حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہوئی نکلی صفا سے اور مروہ کے اوپر چڑھنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ آج حج میں مرد حضرات کے لیے یہ لازم کر دیا ہے کہ صفا سے اور مروہ کی طرف سعی کرتے ہوئے وہاں پر جہاں پر میری بندی دوڑ رہی تھی اپنے بیٹے کی پیاس کی بجھانے کے لیے، پانی کی طلب میں، اس کی تلاش میں میری بندی جو دوڑ رہی تھی، اے مسلمانوں قیامت تک تم کو وہاں پر دوڑنا ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور مروہ پر چڑھ گئیں۔ مروہ پر چڑھنے کے بعد بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام اطراف و اکناف میں نظر دوڑاتی ہیں، لیکن آپ کو وہاں پر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ ماں کی تڑپ ہے، یہ ماں کی محبت ہے، ماں کی ممتا ہے کہ آپ یہ ایک مرتبہ کی اپنی سعی سے، اپنی کوشش سے آپ مطمئن نہیں ہوئی، آپ نے پھر سوچا کہ میں پھر سے صفا پر چڑھوں، پھر سے وہاں کا جائزہ لوں۔ اس طریقے سے آپ صفا پر چڑھی، پھر وہاں کچھ نہ دکھا تو پھر آپ نیچے اتری اور دوڑتی ہوئی پھر مروہ پر چڑھی، پھر وہاں کچھ نہ دکھا تو پھر آپ اتری اور پھر صفا پر چڑھی۔ اس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر کیے صفا سے اور مروہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 چکر صحیح کے آج واجب کر دیے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جب مروہ کے پاس تھی، قریب تھی، 7ویں چکر اپنی ختم کرنے کو تھی، تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آواز سنتی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے فرزند کی آواز سنتی ہیں تو دوڑتی ہوئی ان کی طرف جاتی ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر ایڑی مار رہے ہیں، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ اور اس بات ہم کو تفاسیر میں بتائی گئی ہے، اسلامی کتب میں بتائی گئی ہے کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا اور جس کی وجہ سے زمین پھٹ گئی، اور زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پانی کا چشمہ جاری کر دیا جو کہ تمام دنیا کے پانیوں سے بالکل مختلف ہے، جو کہ تمام دنیا کے پانیوں پر وہ پانی فضیلت رکھتا ہے، اور یہ پانی میں اتنی قوت ہے کہ وہ بھوکے رہنے والے کو قوت عطا کرتا ہے، وہ بیمار کو شفا عطا کرتا ہے، وہ ہر ضرورت مند کو جو اس کی ضرورت کی نیت کرتے ہوئے پانی نوش کرتا ہے، پیتا ہے صحیح سچے عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ یہ احادیث شریفہ میں یہ بشارتیں دی گئی ہیں زمزم کے تعلق سے۔ تو یہ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے نکلا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدموں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایسے متبرک، ایسے مبارک، ایسے فضیلت والے پانی سے اللہ تعالیٰ نے سیراب فرمایا، اور انسانیت آج اس سے سیراب ہے، اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں حاجی جاتے ہیں، اپنے ساتھ لیٹروں کا زمزم اٹھا کر لاتے ہیں، اور تب سے لے کے آج تک یہ زمزم برابر ابلا جا رہا ہے، یہ پانی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو بی بی حاجرہ علیہ السلام یہ جب دیکھیں کہ پانی نکلا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا کہاں۔ اب یہ پانی جو بہہ کر جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ اطراف میں مٹی کو کھودنے لگی کہ یہ کچھ ڈوغان ہو جائے تو پانی اس کے اندر ٹھہرا رہے، تاکہ پھر یہ کچھ دنوں کے لیے ان کے کام آ سکے۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی حیرت و خوشی کے ساتھ یہ زمین کھودتی رہی اور پانی ابلتے ہی جا رہا تھا، تو آپ نے یہ کہا کہ زم زم، رک رک، یعنی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو حکم فرمایا کہ تو رک جا۔ تو اللہ کے بندے جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں ان کی اطاعت کرتی ہیں۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دی، اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دی کہ اللہ کا حکم ان کے لیے مقدم تھا۔ جب یہ کیفیت بندے کے اندر آ جاتی ہے تو کائنات کی ہر چیز اس بندے کے حکم کو مانتی ہے، ٹالتی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی نیک بندی نے جب زمزم کہا تو زمزم کی کہاں مجال تھی، تو آپ کے جو دائرہ کھینچا بنایا گیا تھا، آپ نے جو تصور کیا تھا، اس سے آگے زمزم آگے نہیں بڑھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ اگر پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی اور بہتا ہی چلا جاتا تھا، جاری کنواں ہو جاتا، جاری چشمہ ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ہے مقام خواتین کا بھی، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتی ہیں کہ کس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوڑنے کے مقام کو اپنا شاعر کہا ہے، اپنی نشانی کہا ہے۔ ان پہاڑوں کو، دنیا میں کئی پہاڑ ہیں، کئی خوبصورت پہاڑ ہیں، کئی خوبصورت آبشار ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس پہاڑ کو اپنے کلام میں جو کہ قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے، اپنے حبیب پر نازل کیا گیا ہے، اس کلام میں اللہ نے کہا کہ یہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کو بزرگی، یہ صفا اور مروہ کو فضیلت، یہ صفا اور مروہ کو احکام عبادت میں داخل کس کی وجہ سے کیا گیا؟ صرف اور صرف حضرت حاجرہ علیہ السلام جو کہ خاتون ہے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے یہ ان پہاڑوں کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو اس طریقے سے عورت اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے اخلاص کے ذریعے، سنسیئرٹی کے ذریعے یہ مقام پا سکتی ہے۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام مرد آدمی کے مقام کے برابر نہیں ہے بلکہ کم ہے، وہ ان باتوں سے اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، موند لیتے ہیں، یہ دیکھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے کہ کس طریقے کی یہاں پہ معاملات ہیں، بلکہ عورت کو یہاں پر زیادہ سراہا گیا ہے، عورت کی قدردانی کی گئی ہے، عورت کے لیے کنسیشنز عطا کیے گئے ہیں۔ عورت جب اپنے آپ کو راہ خدا میں لگا لیتی ہے تو اس کو بھی ان سے زیادہ انعامات و اکرام سے نوازا گیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے زمزم کا کنواں جاری رہا۔ جب وہاں پر یہ پانی آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جہاں پر سامان زندگی ہوتے ہیں تو وہاں پر حیات آ ہی جاتی ہے۔ تو جب پانی وہاں پر تھا تو اوپر سے پرندے وہاں پر آنے لگے، ورنہ وہاں ایک پرندہ بھی نہیں تھا۔ پرندے آنے لگے تاکہ وہ اپنی پیاس بجھانے لگے۔ تو جب یہ پرندے وہاں پر آتے اور گھومتے تو وہاں اس وقت ایک بنی درہم کا ایک قافلہ آ رہا تھا، بنی درہم قبیلے کا ایک قافلہ آ رہا تھا، جو کہ یمن کو چھوڑ کر مکے کی طرف آ گئے تھے۔ یمن کو انہوں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ وہاں پر ایک پانی کا جو ڈیم تھا وہ ٹوٹ چکا تھا یا کسی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، بہرحال وہ زراعت کے قابل نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ نقل مقام کرتے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہو گئے کہ کہیں اگر پانی اچھا نظر آ جائے تو وہاں پر ہم زندگی گزاریں گے۔ تو یہ لوگ یمن سے نکل کر مکے کی طرف آئے اور یہاں پر انہوں نے دور سے یہ دیکھا کہ کسی مقام پر پرندے منڈلا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ پرندوں کی موجودگی ہم کو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اس مقام پر پانی موجود ہے، لہٰذا ہم وہاں قریب جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ پرندوں کو دیکھتے ہوئے قریب آئے اور وہاں پر وہ پانی کے قریب جب پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ یہاں پر کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے، اور پانی کا اتنا اچھا پیارا چشمہ یہاں پر موجود ہے۔ تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ کیا ہم آپ کے اس علاقے میں پڑاؤ کر سکتے ہیں، کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میری مدد کے لیے اور کوئی نہیں ہے، میرے بیٹے کی مدد آپ کو کرنی ہوگی۔ لہٰذا یہ بنو درہم کے لوگ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں آپ کو لا کر دیتے تھے اور زمزم کے پانی سے یہ فیضیاب ہوتے رہے۔ اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اپنی والدہ کے زیر سایہ ہوتی رہی، اور بنو جرہم کا جو قبیلہ یہاں پر آیا تھا، ان کے ساتھ رہتے ہوئے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی زبان بولنا سیکھ چکے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہاں پر نیک لوگوں کو آباد کرنا۔ تو بعض تفاسیر میں یا
उलमा इकराम की तरफ से ये बात बताई गई है कि बनो जुरहम के कबीले की आबादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमको ये बताता है कि ज़मीन पर जो पहला घर तामीर किया गया इबादत के लिए, वो मक्के में जो है वो घर है अल्लाह का। और इसकी तामीर के ताल्लुक से ये बात है तफासिर में कि इसकी तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तूफान नूह में ये अल्लाह ताला ने बस तफासिर में ये लिखा है कि इस इमारत को ऊपर उठा लिया और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप वहां पर तामीर करें। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 मरतबा साल में अपने बीवी और बेटे की कैफियत लेने के लिए आप उतनी दूर से सफर करते हुए आते थे। और अब आप ये देखकर खुश हुए कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए हैं और आप होश वाले हो गए हैं माशाल्लाह। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप मक्के में ही हैं। अब अल्लाह ताला जब छोटे नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जरिए आपको आजमाया और अल्लाह ताला ये देखता है कि अब बेटा जो कि चलने फिरने के लायक हो गया है। अल्लाह ताला ने इसकी भी तफसीर कुरान में बताई है कि जब बेटा बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, खेल रहे के काबिल था, तो अल्लाह ताला इस वक्त भी उनकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और आपको वहीं पर ख्वाब आया कि आप ख्वाब में ये देखते हैं कि वो अपने बेटे को ज़ुबह कर रहे हैं। और फिर आपको 3 मुतवातिर दिन यही जब ख्वाब आया तो आप अपने बेटे से सवाल किए कि मैं इस तरीके से का ख्वाब देखता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या मर्जी है। अब बेटे जब इतने सादतमंद हैं तो इनसे सवाल करने की क्या जरूरत थी। क्या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बगैर बताए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुबा करने ले जाते तो क्या आप इनकार करते? नौजुबिल्लाह, हरगिज नहीं करते। फिर ये सवाल अपने बेटे से करना कैसा था, तो इसकी वजह ये बताई गई है, मुफस्सिरीन इकराम ने ये बताई है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई जो ऐसे ख्यालात आते हैं जिसकी वजह से इंसान की जो जहन है, जो अक्ल से जो बात सोचते हैं, अक्ल की से जो बात सोची जाती है उसमें अदब के पहलू निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी मदद मुफस्सिरीन इकराम करते हैं, उलमा इकराम करते हैं, ऐसी बातें खोलकर हमें सामने रखते हैं कि हम अदब के साथ इन मुबारक हस्तियों की जिंदगियों के बारे में सोचते हुए झुक जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से सवाल इसलिए किए कि आपकी नीयत का जो सवाब था उस सवाब में आप अपने साहिबजादे को भी शरीक करना चाहते थे कि आपकी भी जाने से पहले, जुबा को ले जाने से पहले, जुबा के लिए लिटाने से पहले, जुबा के लिए पेश होने से पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी ये नीयत हो कि मैं राह खुदा में अपने आप को पेश कर रहा हूँ। इसीलिए आपने सवाल किया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बहुत ही अदब के साथ ये कहा कि आपको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो कर गुजरिए और आप इंशाअल्लाह ताला मुझे साबिरीन में से पाएंगे। एक मुनफरिद वाकया तारीख में हुआ है, कहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ा था इससे पहले कि अल्लाह ने किसी बंदे से ये कहा हो कि वो अपने बेटे को कुर्बान करे, या इस्माइल अलैहिस्सलाम के इल्म में भी ये बात नहीं थी कि अल्लाह ने कभी किसी से ये कहा हो कि वो अपने बेटे को जुबा करे। कोई बेटे ने अपने बाप के आगे अपने आप को जुबाह करने के लिए पेश नहीं किया था। बिल्कुल एक मुनफरिद वाकया था, यूनिक वाकया था। लेकिन यहाँ पर भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने नफ्स से अपने आप को बचाते हैं, वो अपने आप को यूनिक महसूस नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला मुझे साबिरीन में से पाएंगे, उन लोगों में से पाएंगे जो सब्र करने वाले हैं। मैं एक यूनिक चीज नहीं हूँ, मैं उनमें से रहूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहा तो, जो कि सब्र करने वाले हैं। तो इस तरीके से अदब के कई पहलू हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। और ये जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का नेहायत मुअद्दिबाना एटीट्यूड उस वक्त अपने वालिद मोहतरम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रहा, आपका मुकालमा जो रहा, उसके बारे में अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि वो फैजान नजर था या मकतब की करामत थी। फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो यहाँ पे सवाल कर रहे हैं अल्लामा इकबाल के फैजान नजर यानी कि किसकी नजर थी, किसकी नजर के साए में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजार रहे थे? हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम के परवरिश में हैं, आपकी निगाह में हैं, आपकी नजर में है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही है
تو علامہ اقبال یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ فیضان نظر تھا، وہ نظر حضرت علیہ السلام کی نظر کا فیض تھا جو کہ اسماعیل علیہ السلام کو ایسا بنائی ہے، یا پھر کوئی مکتب کی کرامت تھی، کوئی مکتب تھا وہاں پر، کوئی مدرسہ تھا، کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی کالج تھا جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، ادب حاصل کرنے کے لیے، کیا اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا؟ تو اس طریقے کا سوال علامہ اقبال کرتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی مدرسہ، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، بلکہ ایک ماں کی تربیت گاہ تھی، ماں کی گود ہی وہ تربیت گاہ تھی، ایک واحد چیز تھی، ایک اکیلی چیز تھی جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی پرسنالٹی کو اس طریقے سے گروم کی، اسماعیل علیہ السلام کی پرسنالٹی کو اس طریقے سے شیپ دی، بنائی کہ آپ اتنے ادب والے ثابت ہوئے۔ تو اس طریقے سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان آپ اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے جلدی کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، اور قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری نبھائی۔ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری نبھائی؟ آگ میں آپ کو ڈالا گیا، آپ بخوشی آگ میں چلے گئے، بیوی بیٹے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، آپ اس کے لیے تیار ہو گئے، چھوڑ کر واپس آ گئے، اور پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بڑی اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ ذکر فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو کہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور وصف جو ہم زیادہ تر ہم سے چوک جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال قربان، اور آپ کے پاس مہمانوں کی ضیافت کرنے کا بہت عمدہ وصف تھا۔ آپ مہمانوں کی تلاش میں اتنا رہتے کہ جب تک کوئی مہمان آپ کو مل نہ جاتا آپ کھانے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ آپ کی مہمان نوازی ہے۔ اور آج ہم اسلام میں یہ دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جب آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ لٹا دیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ایسے مینڈے کو بھیجا جس کی پرورش جنت میں 40 سال سے ہو رہی تھی۔ ایسا فرباد مینڈا جو کہ سفید تھا، بہت خوبصورت تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے لیے لایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ مینڈا لے کر آئے تھے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ مینڈے کو رکھ دیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چلانا چاہتے تھے تو جس طریقے سے اللہ نے آگ کو جلانے سے روک کے رکھا تھا، اس طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چھری کو چلنے سے روکے رکھا۔ اور جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے اس وقت آسمان کے تمام فرشتے ششدر تھے کہ یا اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اس کو کس طریقے سے بچانا ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ آسمان کے پورے فرشتے حیران ہیں کہ یا اللہ آپ کا خلیل اپنے ایک پیارے فرزند کو ذبح کرنے جا رہا ہے، یا اللہ یہ فرشتے بھی حیران ہیں کہ یہ انسان اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اور پھر کسی طریقے سے جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو فرشتے بھی چاہتے ہیں، فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنت سے یہ مینڈا لے کر جاؤ تو جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آتے ہیں، اور آتے آتے بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ابراہیم چھری نہ چلا دے میرے پہنچنے تک، اس وقت تک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی توجہ کرتے ہیں ادھر، اور آپ جواب دیتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے سے یہ جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے یہ جو مکالمہ رہا اس وقت، جو انہوں نے کہا اللہ کی یاد کی، یہ پورے جو ہے یہ ہمارے لیے ایام تشریق کا ترانہ بنا۔ ہم کو 7 ذی الحجہ میں یہ پڑھنا رہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو فدیہ
تھا وہ جنت کا مینڈا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبیح عظیم کہا ہے قرآن مجید میں۔ اب اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیں حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، کہ آپ کو وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری سنانے کے لیے فرشتے روانہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اس دخلوا علیہ فقالوا سلامہ، جب وہ ان کے پاس آ کر بولے سلام سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا سلام، آپ نے بھی کہا سلام، قوم منکرون، یعنی کہ تم ایسے لوگ نظر آتے ہو جو میرے لیے اجنبی ہو۔ فرشتے انسان کی شکل میں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اب جو یہ فرشتے آئے ہیں اجنبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں آئے ہیں، یہ اجنبی لگتے ہیں، کہیں دور کے مقام کے ہوں گے لیکن دور کے مقام سے آنے کے آثار بھی ان کے اوپر موجود نہیں ہیں۔ بہرحال ان سوالات کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ضیافت کے لیے ایک اچھا فربا بچڑا بھنا ہوا لے کر آتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس وہ بچڑا رکھتے ہیں، ان کے پاس رکھا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ یہ تو فرشتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان تو چن دیا، لیکن یہ فرشتے تھے، جب کھا نہیں رہے تھے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تھے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تو وہ اپنے جی میں ڈر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ڈر گئے کہ یہ آپ ڈر اس لیے نہیں گئے کہ یہ کون ہے یا یہ دشمنی کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، بلکہ آپ یہ سوچنے لگے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، کہیں یہ کوئی عذاب کی خبر نہ دینے کے لیے آئے ہوں، یہ سوچ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو وہ بولے ڈریے نہیں، لا تخف ڈریے نہیں، وہ بشروہ بغلام علیم، اور ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی، اور وہ علم والے لڑکے جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اور اس پر ان کی بیوی چلاتی ہوئی، یعنی زور سے ایسی بات جب سنی، اتنی عمر جب آپ کی ہو گئی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال کے اوپر ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال کی ہو چکی تھی۔ تو اس وقت جب فرشتے آ کر یہ خوشخبری دے رہے ہیں تو تعجب سے، حیرانی سے حضرت سارہ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، اور آپ نے یہ کہا اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تعجب سے یہ کہا کہ کیا میں بوڑھیا ہو چکی ہوں اور میری عمر ایسی گزری کہ مجھ کو بانجھ تصور کیا جاتا تھا، میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا اب مجھ کو یہ ہوگا؟ تو وہ بولے کہ تمہارا رب نے یوں ہی فرمایا ہے کہ یعنی کہ یہ انہ هو الحکیم العلیم، اور وہی حکیم اور دانا ہے، یعنی کہ اللہ اب یہ چاہتا ہے کہ تم کو اولاد ہو۔ یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے 30 تک کی آیتیں ہیں جس میں یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری آپ کو دی گئی، اور یہ فرشتے پھر اس کے بعد یہ کہہ کر وہاں سے نکلے کہ اب ہم قوم لوط کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ خوشخبری جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تو اس کے بعد فرشتوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 قسم کی بشارتیں دی ہیں، کہ ایک یہ کہ آپ کی عمر شریف لمبی ہوگی، یعنی کہ آپ اپنے پوتے کو دیکھیں گے، آپ کو بیٹا ہوگا، آپ کی عمر لمبی ہوگی، اور آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک مرتبہ حدیث شریف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ کریم کون ہے یا رسول اللہ، کریم کون ہے یعنی کہ عزت والا کون ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم، یعنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو یہ سننے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام خوشی سے چیخ پڑی، اور فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا، اور اس کے لیے آپ دیکھیے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کی گئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو کر لانے کی سعادت حاصل کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرماتے، اور جب یہ مقام دیواریں اتنی اڑ گئی جہاں پر حجر اسود نصب کیا ہوا ہے، تو وہاں اس وقت جنت کا ایک پتھر تھا حجر اسود جس کو نصب کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خلیل نے مکے کو حرم قرار دیا، اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکتوں کی وجہ سے مکے کو امن نصیب ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکتوں کی وجہ سے وہاں پر آبادی پھلی پھولی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل بھی ہم کو وہاں پر نظر آتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دعا کی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے طرح طرح کے پھل آپ مہیا کریں تاکہ وہ کھا کر آپ کے شکر گزار بندے بنے۔ یہ دنیا کی نعمتیں بھی جو آپ نے یہاں کے لوگوں کے لیے طلب کی، وہ اس لیے کہ کہیں لوگ مصیبتیں سہتے ہوئے اللہ کے ناشکرے نہ ہو جائیں، اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرنے لگ جائیں، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو میری ذریت چلے گی، جہاں پر جو میری نسل چلے گی، میرے رب کی شکر گزار رہے، میرے رب کی فرما بردار رہے، میرے رب کی عبادت گزار رہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ایسا رکھیے، ایسا رکھیے، ایسا رکھیے تاکہ یہ آپ کی عبادت اچھی کر سکیں، آپ کے شکر گزار بندے بن کر رہ سکے۔ اور جس مقام پر آپ جس پتھر پر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اس پتھر پر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے قدموں کے نشان اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے۔ پتھر کو حکم ہوا کہ وہ نرم ہو جائے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، آگ ٹھنڈی ہوتی ہے ابراہیم کے لیے، چھری نہیں چلتی ہے ابراہیم اور اسماعیل کے لیے، پتھر نرم ہو جاتا ہے، اور آپ کے مبارک قدم کے نشان محفوظ ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اللہ کے خلیل کے لیے۔ تو یہ پتھر نرم ہو گیا، اور وہ قدم کے نشان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ تا قیامت محفوظ ہیں، جس کو آج ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، اور وہاں پر آپ کے مبارک قدم کی زیارت کرتے ہیں۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کے بالکل قریب تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو کعبۃ اللہ سے تھوڑا ہٹا کر اس سیدھے جانب ہٹایا گیا، کیونکہ جیسے جیسے لوگ بڑھ رہے تھے تو طواف کرنے کے لیے دشواری ہو رہی تھی، تو حضرت عمر کے مشورے سے اس کو تھوڑا دور ہٹا کر رکھا گیا کعبۃ اللہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اعلان کرو کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ، اعلان کرنا ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر آبادی بظاہر لوگ تو نظر نہیں آتے ہیں، اور میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آواز لگاؤ، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ لوگوں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس آواز کو نہ صرف زندہ انسانوں کو اس وقت کے، بلکہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جو کہ ابھی اپنے ماؤں کی پیٹوں میں تھے، باپ کی پیٹوں میں تھے، ان تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنا دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سننے کے بعد جن لوگوں نے لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں حج نصیب فرماتے ہیں، اور جو ارواح اس وقت لبیک اللہم لبیک 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ 30 مرتبہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے جو مسبب الاسباب ہیں ان کو حیات میں اتنی مرتبہ حج نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ یہ اذن اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو اللہ کے اذن
سے یہ آواز لگائی تھی، پھر یہ حج فرض کیا گیا، مکمل ہوا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو یہ بتایا کہ تم کو سال میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض کیا گیا ہے جو کہ صاحب استطاعت ہو۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرفات کے میدان سے یہ ندا لگائی تھی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہوا وہ بھی عرفات کے میدان میں ہی ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حج کا اعلان کریں، اور جو لوگ آئیں گے وہ فربا اور دبلی جانور پر چل کر آئیں گے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے جانور اچھے ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے، فربا ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے جانور دبلے پتلے ہوں گے، لیکن وہ آئیں گے ضرور، چاہے کہ جانور فربا ہو چاہے کہ جانور دبلے ہو، وہ حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس سے مفسرین نے یہ اخذ کیا ہے کہ مالدار بھی آئیں گے، غریب بھی آئیں گے، اور پھر یہ اس کی ایک باطنی تشریح یہ کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نفس موٹے رہیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نفس لطیف رہیں گے، جو کہ یہاں پر آئیں گے اور روحانی فیوز سے مستفید ہوں گے۔ اس طریقے سے حج کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو سوار ہو کر آئیں گے۔ اس طریقے سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت میں ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی بہت سی سنتوں کو، آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت میں محفوظ کر کر اپنے خلیل کی سوانے کو قیامت تک کے لوگوں کو پہنچانے کا انتظام فرمایا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام انتقال فرما گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 175 برس کی عمر شریف عطا کی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 127 سال کی عمر شریف عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بہت ہیں، آپ کے تعلق سے آیتیں قرآن مجید میں بہت جگہ آئی ہیں، جیسے کہ ہم یہ دیکھیں لگ بھگ 73 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو کیا دینا چاہتا ہے، ہم کو کیا سیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے کلام میں، علامہ اقبال نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو لے کر کئی اشعار قلم بند کیے ہیں، کچھ یہاں پر میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی اور توجہ چاہوں گی کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، یعنی تین چیزیں ایسے ہیں، عقل اور دل اور نگاہ، ان کا مرشد اولین ہے عشق، یعنی کہ ان کی تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے، عقل کا، دل کا اور نگاہ کی تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ عشق ہوتا ہے۔ یعنی عشق کیا ہے؟ بظاہر یہ ایک جو لوگ ڈیپتھ آف دی ورڈز کو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی کہ گہرائی کی نالج نہیں رہتے ہیں، سپرفیشل ورڈز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں۔ تو عشق کیا ہے؟ محبت کی انتہا کی منزل ہے۔ جس طریقے سے پانی جب زیادہ ہوا حرارت لیتا ہے تو بخارات بن جاتا ہے، اس کو ہم پانی نہیں کہتے بلکہ اس کو اسٹیم کہتے ہیں، بخارات کہتے ہیں، بھاپ کہتے ہیں۔ اور جب پانی مائع کی شکل میں رہتا ہے، لیکوڈ فارم میں رہتا ہے، اس کو پانی کہا جاتا ہے، واٹر کہا جاتا ہے، اور یہی پانی جب سولیڈیفائی ہو جاتا ہے اس کو پانی نہیں کہتے، اس کو برف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے محبت کی بھی منزلیں ہوتی ہیں۔ نگاہ ڈالنا بھی ایک تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی پر نگاہ ڈالنا یہ بھی ایک ابتدا ہے، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے پھر اس کے بعد محبت ہوتی ہے۔ محبت ایک آغازی ابتدائی مراحل کا نام ہے، اور یہ محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے، اور جب عشق کی منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے تو جس سے وہ عشق کرتا ہے اس کا خاطر، اس کا لحاظ رکھنا اس کے لیے سب سے اولا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا چاہے مجھ سے کچھ کر لے، میرا کچھ بگاڑ لے، دنیا کی مجھ کو کچھ پرواہ نہیں ہے، دنیا مجھ کو کچھ کہہ لے، مجھ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھ کو یہ جس سے عشق ہے نا اس کی پرواہ ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو انسان کو حیات عطا کرتا ہے، یہی عشق ہے، یہی محبت ہے، یہ محبت کی انتہا ہے جو انسان جو کہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، ملیامیٹ ہونے والا ہے، مٹی میں مل جانے والا ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جانے والا ہے، اس کی جو غذا بن جاتا ہے، یہ اس کا جسم ہو جاتا ہے، یہ اس کو عشق اٹھا کر ایک بقا کی منزل پر لے کر جاتا ہے۔
عشق کی وجہ سے انسان فنائیت سے نکل کر بقائیت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے. تو یہ عشق کی صاف ستھرا ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ محبت ہوتی ہے جس کے وجہ سے عقل، دل اور نگاہ یہ تینوں چیزیں تربیت میں آتی ہیں. آپ نگاہ کا استعمال دیکھیے، ہمارے سامنے ایک بچہ شرارت کرتا ہے تو اس کو اگر ہم ڈانٹنا چاہتے ہیں تو ہماری نگاہ کے تیور الگ ہو جاتے ہیں. اگر ایک بچہ ہمارے سامنے ایک بہت اچھا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم خوش ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری نگاہ کے انداز الگ ہو جاتے ہیں. سیم نہیں ہے، نگاہ وہی ہے، آنکھ وہی ہے، ہم استعمال وہی چیز کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہمارے خیالات کار فرما ہیں اس کی وجہ سے احساسات بدل جا رہے ہیں، اور نگاہ کی جو اس کی تاثیر ہونی چاہیے اس کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے خیالات کی وجہ سے. تو یہ بظاہر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں میری نگاہ ہے، یہ میں تو آنکھ ہے، میں آنکھ سے صرف دیکھوں گی، تو یہ آپ صرف جو ہے جانور کا دیکھنا دیکھیں گے. تو آپ کی آنکھ کو یعنی کہ مومنانہ فراست کے ساتھ آپ استعمال کرنا چاہیں، مومنانہ نگاہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی نگاہ کو ادب کے دائرے میں لانا پڑے گا. آپ کی نگاہ کو عشق کے تابع کرنا پڑے گا، جب کہیں آپ کی نگاہ میں وہ تاثیر آئے گی. پھر اسی طریقے سے آپ کے دل ہے، دل کے اندر بھی اگر آپ کے محبت ہے، اگر آپ کے دل میں ایک معمولی ایک چیز مثال دیکھیے آپ، اگر ہم کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اتنی تڑپ نہیں رہی تھی کہ میں یہ کسی کے لیے کام کر رہی ہوں، ہمارے کام میں اتنا یعنی کہ خلوص نہیں جھلکتا جس طریقے سے اگر ہم وہی کام اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، تو ہم اس کام کو اتنے پرفیکٹنس کے ساتھ، ایکسلنسی کے ساتھ کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس وقت دل میں ہماری اولاد ہے، اس وقت دل میں ہمارے گھر والے ہیں. یا پھر اگر ہم کوئی جو ہے اگر فاتحہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دل میں بزرگان دین کی عظمت ہے، تو ہم بہت اہتمام کے ساتھ، صفائی کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیں گے، کیونکہ دل میں ایک کیفیت ہے. کام ہمارے آرگنس ہی کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ دل کی ایک کیفیت الگ ہے جس کی وجہ سے کام کی نوعیت بدل جاتی ہے. آرگنس وہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ باطن کا کتنا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے زندگی میں، انسان کے اعمال میں. اس کو علامہ اقبال بہت جگہ آپ کھول کر انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے عقل ہے، عقل کا صرف یہ کام ہے کہ وہ کھوج کرنا چاہتی ہے، نالج گین کرنا چاہتی ہے، لیکن اسی عقل کو اگر آپ عشق کے تابع کر دیں گے تو آپ کی عقل بے جا ڈینگے نہیں مارے گی، آپ کی عقل بے جا ادھر ادھر گھومے گی پھرے گی نہیں، بھٹکے گی نہیں، جبکہ اگر آپ کی عقل عشق کے تابع ہو. تو اس طریقے سے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. ان سب چیزوں کے لیے ہدایت دینے والا کون ہے؟ انسان کے جذبات ہے، انسان کے خیالات ہے، انسان کے احساسات ہے. اسی لیے تو ہم کو کلمہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، دل کا اقرار بھی ضروری ہے. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کی ظاہری دنیا ایک الگ ہے، باطنی دنیا الگ ہے. باطن کو ہمارے پاک رکھنے کے لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا باطن پاک رہ سکتا ہے، اور وہ ہے کہ تم اپنے اندر عشق پیدا کرو اپنے رب کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، اللہ نے صرف محبت کرتے ہیں نہیں کہا، اشد محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں. تو یہ محبت کہاں رہتی ہے؟ جسم کے کون سے حصے سے آپ محبت کا کام کر سکتے ہیں؟ سوائے دل کے، سوائے باطن کے، سوائے اخلاص کے، نیتوں کا اخلاص ہو. اس طریقے سے ہمارا باطن ہمارا مرشد بنتا ہے، ہمارے اعمال کا مرشد بنتا ہے. تو یہ چیز ہے جو پھر اللہ تعالیٰ پھر اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت راستے بتاتی ہے، محبت بھٹکنے سے روکتی ہے، محبت اتباع سکھاتی ہے، محبت دنیا کشی سکھاتی ہے، محبت اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے. جب محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی اس دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کی ساری محبتیں اس دل سے نکل جاتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے جب ہم اپنی باطن کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو پھر علامہ اقبال اپنے دوسرے مصرے میں یہ کہتے ہیں، عشق نہ ہو تو، اگر کسی کے اندر عشق نہیں ہے، عشق کے جذبات نہیں ہے، دل خالی ہے، دل ایک لوتھڑا ہے جو کہ صرف ایک پمپنگ آرگن ہے جس کو خون بھیج رہا ہے، لے رہا ہے، بس یہی کام کر رہا ہے دل، اور اس کا اندر کچھ اور جذبات نہیں ہے، احساسات نہیں ہے، سرد ہے، اندر کچھ خیالات نہیں ہیں، اس کے اندر ایموشنز نہیں ہیں، تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں عشق نہ ہو تو شرع و دین، شریعت پہ آپ کتنا ہی عمل کر لو، دین پر آپ کتنا ہی عمل کر لو، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بت کدہ تصورات.
आपके दिल के अंदर तो दुनिया की मोहब्बत है, आपके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, आपके दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत अतार की अजमत नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत नहीं है, तो ये शरीयत पर आपका अमल जो ज़ाहिरी अपने जिंदगी में तुम बताना चाहते हो कि मैं तो बुर्खा पहन ली हूँ, मैं तो टखनों के ऊंचा पैजामा पहन लिया हूँ, मैं तो दाढ़ी रख लिया हूँ, मैं तो अपना नाम ये रख ली हूँ, मैं तो नमाज 5 मरतबा पढ़ती हूँ, मैं तो शरीयत की पाबंद हूँ, ये अल्लामा इकबाल कहते हैं ये तो बुत कदा है। ये तुमने तो कई बुत अपने दिल में रखे हैं, ये तुम्हारी मोमिनाना जिंदगी नहीं है बल्कि ये बुत कदा है। तो इस तरीके से अहले इल्म ने हमको एक नुक्ता समझाया है कि इश्क नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाने होकर कौम जवाल मानदा हो गई है। आज मुसलमानों के पास जो जवाल आया है वो इसलिए आया है कि इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सीनों से खाली हो चुका है। इश्क की वो इंतहा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी, जो अल्लाह से मोहब्बत रखते थे आप, वो इश्क इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास था, वो इश्क हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास था, जो कि उलुल अज़्म पैगंबरों के पास हर पैगंबर के पास अल्लाह की मोहब्बत थी। और इनके पास जो इंतहा की मिसालें हमारे को नजर आ रही हैं, तो ये इश्क की इंतहा है अल्लाह की मोहब्बत की। और हम देख रहे हैं कि वो इश्क जो नबियों के पास था, वो इश्क अल्लाह ताला ने अपने हबीब के मुत्तबईन में मुंतकिल किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में अल्लाह ताला ने उस इश्क को मुंतकिल किया है। जिस तरीके से उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतें अपना हाथ काटने लग गई थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गिरफ्तार होकर मर्दान अरब, औरतें नहीं, अरब के मर्द, शजी मर्द, बहादुर दिलेर मर्द अपने जानों को कुर्बान कर दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बचाने के लिए, आपकी इताअत में अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए, अपनी बेटों को कुर्बान करने के लिए ये पीछे नहीं हटे। तो ये इश्क को अल्लाह ताला ट्रांसफर किया है, ट्रांसफॉर्म किया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से, यहाँ से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला ने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया है, जो कि लाजमी हिस्सा है ईमान वालों के लिए। तो और यहाँ पर एक बात अल्लामा इकबाल ये बताते हैं कि है तुझे वास्ता मज़ाहिर से, दिल ये कहता है अक्ल से कि है तुझे वास्ता मज़ाहिर से और बातिन से आशना हूँ मैं। यानी दिल ये कहता है कि अक्ल से कि तू क्या करती है, अक्ल क्या करती है, सिर्फ जाहिर की जो चीजें हैं वही देखती है, जाहिर क्या जो इल्म है वही तू हासिल करना चाहती है। और दिल ये कहता है, दिल ये दावा करता है कि मैं वो चीज हूँ जो इंसान की बातिन से, अपने आप के बातिन से बाखबर रहता हूँ, बातिन से मैं आशना रहता हूँ। और फिर दिल ये कहता है राज हस्ती को तू समझती है, हस्ती का राज क्या है, राज को तू नहीं समझ सकती, तू तो सिर्फ जाहिर को देखती है। और दिल ये कहता है और आंखों से देखता हूं मैं। बसीरत जो होती है वो दिल की निगाह से होती है, और जिसके पास दिल की निगाह नहीं है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनको आंख रखते हुए भी अंधे करार दिया है। आप याद करिए वो आयतें जिनमें अल्लाह ताला ने सुमन बुकुन के अल्फाज कहे हैं, यानी कि ये सुनते नहीं हैं, अंधे हैं, ये देखते नहीं है, अंधे हैं, सुनते नहीं है, बहरे हैं, ये समझते नहीं है, ये लोग मुर्दे हैं। तो इस तरीके से ज़ाहिरी ऑर्गन्स को देखकर हम ये नहीं समझ सकते कि ये सब कुछ हमारे लिए अहमियत के हामिल है, बल्कि इंसान को दिल की आंखों से देखना है, इंसान को दिल की बसीरत से देखना है। और फिर अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि इल्म तुझसे तो मारिफत मुझसे है। यानी अक्ल से क्या होता है, सिर्फ इंसान इल्म हासिल कर सकता है, इल्म हासिल करता है अक्ल की वजह से। इंटेलिजेंट है, फलां डिग्री हासिल कर लिए, फलां रैंक ला लिए, फलां डेस्टिनेशन में हासिल कर लिए, तो ये किसकी वजह से है, ये सिर्फ अक्ल की वजह से है। लेकिन मारिफत जो मिलती है, समझ जो मिलती है, फहम जो मिलता है, अल्लाह के राज को जो समझता है, वो दिल है, वो दिल की कुर्बत है, वो दिल के मामले हैं जो अल्लाह ताला जो दिन को पर नजर करता है अल्लाह ताला, उनको वो मारिफत हासिल होती है, वो इंसानों के दुनिया के अल्लाह ताला के राज को वो समझ सकते हैं। और इस तरीके से अल्लामा इकबाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो इश्क था कि जिसकी वजह से आपने कोई आग में गिरने के लिए, आग में जाने के लिए इतने महीनों से आग तैयार की जा रही है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो मुकाम छोड़कर राह फरार इख्तियार किए कि मुझको यहाँ पे इस तरीके से आग में डाला जाने वाला है,
کیا وہ خائف ہو گئے کہ آگ میں ڈالیں گے تو میں ختم ہو جاؤں گا؟ بالکل اللہ پر توکل ہے، آپ نہ ڈرے، نہ آپ وہاں سے گئے، نہ آپ نے راہ فرار اختیار کی، بلکہ پورے اللہ پر توکل کے ساتھ آپ نے اس سین کو فیس کیا، ان حالات کو، اس خطرے کو فیس کیا۔ اور یہ خطرے کو فیس کرنے کی جو کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام اس وقت عقل کو استعمال کرتے، عشق کی کیفیت میں نہ ہوتے، تو ہرگز یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ عقل ہے مہوے تماشا لب بام ابھی۔ عقل کیا ہے؟ ابھی وہ تماشا دیکھ رہی ہے عقل کہ ارے اتنی آگ ہے، ارے اتنی ایریے پہ آگ ہے، اتنے لوگ ہیں میرے مخالف، اتنے ہیں، یہ سب ابھی جائزہ لے رہی ہے عقل۔ لیکن عشق یہ ہے کہ یہ اتنی منزلیں طے کر لیا ہے کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو کوئی اتنی آگ، اتنے لوگ، یہ کوئی مجھ کو خطرہ نہیں بن سکتے، میرے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عشق مطمئن تھا، اسی لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو بہنوں، اگر یہی کیفیت محبت کی، عشق کی، ہم اپنے اللہ کے ساتھ پیدا کر لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اپنے حبیب کی محبت میں ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، ہم سے یہ کہتا ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنین کے لیے نبی ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق کے صدقے میں اللہ ہماری اولاد کو، تمام مسلمانوں کو اللہ کے حبیب کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ کیونکہ علامہ اقبال پھر فرماتے ہیں کہ آگ ہے نمرود ہے، یہ آگ اور نمرود ہمیشہ چلتے رہیں گے، انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ہمیشہ یہ کوششیں چلتی رہیں گی، کیونکہ شیطان قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کیا ہوا ہے، اور طاغوتی قوتیں یہاں پر رہیں گی۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آگ ہے نمرود ہے، یہ دو چیزیں ہیں، رہنے دو، کیا ڈر ہے اگر اولاد ابراہیم کی ہے؟ آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ان چیزوں سے مقابلہ کر لے گی۔ اولاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نسل در نسل ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھیں اپنے آپ کو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، ملت ابراہیمی سے ہمارا جو مسلک ہے، ہم اس پر چلنے والے اگر ہم ہیں، تو پھر ہم کو یہ آگ نہ ڈرا سکتی ہے۔ نمرود کتنے ہی آگ لگا لے، فرعون کتنے ہی چال چل لے، یہ چیزیں ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس طریقے سے آتش نمرود ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکی، اس طریقے سے اولاد ابراہیم کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اگر توحید ہمارے سینوں میں رہے۔ توحید یہ کہ صرف ایک اللہ کی محبت ہمارے سینے میں رہے۔ توحید صرف زبانی یہ کہنے سے لا الہ الا اللہ کہیں گے، سینوں میں اپنے بت رکھیں گے، اولاد کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت، ہمارے پاس تو اور کئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بہت محبتیں ہیں، کھانے کی محبت، زیور کی محبت، کپڑے کی محبت، گھر کے اسٹائل کی محبت، بہت سے چیزوں کی محبتیں ہیں۔ تو یہ محبتیں بزرگان دین، صوفیاء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر بت ہیں، جو تمہارے دل کے اندر ہیں۔ یہ تمہارا دل جو ہے، جو کہ اللہ کی محبت کا مکی ہونا چاہیے تھا، جہاں پر اللہ مکی ہوتا ہے، اس کو تم نے بت کدہ بنا دیا ہے۔ یہ تمام تصورات، یہ تمام محبتیں تمہاری جو ہے، تمہارے دل کو بت خانہ بنا دیے ہیں۔ تو پھر اولاد ابراہیم ایسی نہیں ہو سکتی۔ اولاد ابراہیم تو وہ ہوگی جس کے سینے میں صرف اللہ کی محبت ہو، صرف اللہ کے رسول کی محبت ہو، اللہ کے دین کی محبت ہو، اور دنیا والوں کی یا پھر مال کی اور دنیا کی کوئی محبت اس کے سینے میں نہ رہے۔ پھر علامہ اقبال پوچھتے ہیں، جب یہ تین چیزیں رہیں گی، آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، پھر کسی کو کیا کسی کا امتحان مقصود ہے؟ پھر کیا کوئی یہ ابراہیم کی اولاد ہوتے ہوئے کوئی جرت کر سکتا ہے کہ پھر سے وہ ان کے توحید کا امتحان لے، اللہ کی محبت کا امتحان لے؟ اور اگر کوئی لے گا تو وہی ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، وہ زمانے سے مٹ جائے گا۔ پھر علامہ اقبال کا ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اس طریقے سے ہم اپنے احوال کو اگر درست کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ مومنین کا ولی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام حالات ہم کو ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے اور جڑنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ان خلیل اور حبیب کے جو تذکرے آئے ہیں، ان کے تذکروں کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہماری اولاد میں، ہمارے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔